السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر نسائها خدیجہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو شریعت عطا فرمائی، ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت۔ ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت، دونوں میں فرق ہے۔ عام طور پر ہم دین اور شریعت دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ دین الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک رہا، شریعت الگ الگ رہی، ایک نہیں رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو ایک رہا، لیکن شریعتیں بدلتی رہیں، الگ الگ رہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین الگ چیز کا نام ہے، شریعت الگ چیز کا نام ہے۔ دین کس کو بولتے ہیں؟ دین کہتے ہیں وہ بنیادی عقائد جو کسی زمانے میں بدلے نہیں، ہر زمانے میں ایک ہی رہے، دین میں تبدیلی نہیں، ہر زمانے میں دین ایک ہی رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا۔ اللہ ایک ہے، فرشتوں کا وجود ہے، نبیوں کا سلسلہ ہے، اچھے کاموں پر جنت کا وعدہ ہے، برے کاموں پر اللہ کی پکڑ ہے، تقدیر کا وجود ہے۔ یہ ہیں دین کے بنیادی اصولات۔ دین جب بولیں گے تو اس وقت میں یہ چیزیں مراد ہوں گی۔ تو ہمارے پاس تو کتاب پڑھ کے عالم بننے کا شوق، ذرا 4 ورق پڑھ لیے، صحابہ کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دین اور شریعت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ دین ہمیشہ ایک رہا، آدم آئے تو بھی یہی دین رہا، نوح علیہ السلام آئے تو بھی دین یہی رہا، ابراہیم آئے تو بھی دین یہی رہا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے، سب انبیاء نے جو دین پیش کیا وہ یہی پیش کیا کہ بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، جیسے ہم دنیا میں عمل کریں گے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ دنیا کا کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ سب دین ہے۔
اور شریعتیں بدلتی رہیں اور وہ مختلف رہی۔ حضرت آدم اور نوح کے زمانے میں شریعت الگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت الگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت الگ، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شریعت الگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت الگ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ الگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی اس میں بیٹے باپ کو، بڑا چھوٹے کو یا چھوٹا بڑے کو سجدہ کر سکتا تھا۔ ہماری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو شریعت رہی وہ مختلف رہی۔ اگر کوئی ظلم کرنے والا ظالم ظلم کرتا تو بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، ایک تھپڑ مارتا تو دوسرے تھپڑ کے لیے تیار رہنا پڑتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بدلہ لینے کی اجازت رکھی گئی، جتنا تم پر ظلم ہوا تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ شریعتیں الگ رہی، اس لیے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو شریعت ملی یہ لفظ استعمال کیا۔ گفتگو کو سمجھنے کے لیے یکسوئی بھی ضروری ہے، اور مضمون کو سمجھنے کے لیے اردو سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ ہم ایک کا ایک سمجھ لیتے ہیں اور سنتے آدھا ہیں اور نعرے بہت لگاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے جو شریعت ہم کو دی ہے، اس شریعت میں اللہ نے حقوق کو غلبہ دیا۔ حقوق، اسی لیے کہتے ہیں یہ شریعت حقوق والی شریعت ہے۔ اللہ کے حق، بندوں کے حق، نہ اپنی ذات اور اپنی جان کے حق، اس میں اللہ کا حق بھی بتایا گیا۔ اللہ کے کتنے حقوق ہیں، نبی کے کتنے حقوق ہیں، قرآن کے کتنے حقوق ہیں، عبادت کے کتنے حقوق ہیں، تلاوت کے کتنے حقوق ہیں، پھر بندوں کے حق بتائے کہ یہ بندوں کے حقوق میں مقدم کس کا حق، جیسا اس کے بعد کس کا حق، اس کے بعد کس کا حق، آخری سانس تک حقوق وابستہ کر دیے گئے، حتیٰ کہ زندوں کے حقوق بھی بتائے، مردوں کے حقوق بھی بتائے۔ مردوں کا حق بتایا، مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا زندوں پر واجب ہے، زندوں پر۔ پھر جو آدمی قریبی رشتہ دار ہے اس کے اوپر سب سے پہلے، کوئی بھی گت نہیں ہے، لاوارث ہے لیکن ہے مسلمان، سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کا یہ حق ادا کرے۔ نہیں ادا کریں گے، اسی لیے بغیر نماز جنازہ کے اگر کسی کو دفن کر دیا اور کوئی بھی نہیں پڑھا تو سب پکڑ میں آئیں گے۔ کیوں؟ جیسے زندوں کے حق ادا نہیں کرے گرفت ہے، ویسے مرنے والے کا بھی حق ادا نہیں کریں گے پکڑ ہے۔ ذرا آپ لوگ ترتیب سے بڑھ گئے تو شاید میرا ذہن اور ذرا سامنے آ جائے۔ ہماری صفحیں ٹیڑھی ہیں اصل میں، اس طرح سے دل بھی ٹیڑھے۔ شریعت میں صف کو سیدھا رکھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا، اور کاندھے سے کاندھا ملا کے ٹھہرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صف سیدھی تو دل سیدھا، اور صف ٹیڑھی تو دل بھی ٹیڑھے۔ کتنے ہاتھاں رگڑے تو بھی کچھ بھی نہیں، کتنے گلے مار لیے ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خالی دکھانے کو گلے مار لے رہے، ایک دوسرے کھینچ کھینچ کے ہاتھاں پکڑ لے رہے، اس سے دل نہیں جڑتے۔ صف صحیح تو دل صحیح، صف ٹیڑھے تو جی صاحب دل بھی ٹیڑھے۔
تو میں بتا رہا تھا کہ اسلام نے جو شریعت پیش کی اس کے اندر حقوق بتائے گئے، آپسی حقوق، آپس کے حقوق، باہمی محبت، ایک دوسرے کا تعاون، یہ ہے حقوق۔ اور اس کو اتنی اہمیت دی، فرمایا کہ نماز روزے بھی مقبولیت اس وقت میں پائیں گے جب حق ادا کرو۔ اگر تم نے حق تلفی کی تو تمہارے نماز روزے بھی مقبولیت سے روک لیے جائیں گے۔ اتنی اہمیت دی حقوق کو۔ اور ان میں سب سے زیادہ حق ہے دونوں کا، ایک ہے میاں بیوی، آپس کے حقوق ہے یہ۔ شوہر کے بھی حق ہیں بیوی پر، بیوی کے بھی حق ہیں شوہر پر، ایک طرفہ نہیں۔ آج ہم لوگوں کی گاڑی سب کیا کر رہی ہے؟ ایک طرفہ چل رہی ہے۔ اور دوسرے ہیں ماں باپ کے، کیونکہ میاں بیوی کے بعد ہی ماں باپ بنتے ہیں، میاں بیوی کے بعد ہی ماں باپ بنتے ہیں۔ لیکن چونکہ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے اور اللہ نے اپنے تذکرے کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنے حق کے تذکرے کے بعد والدین کا کیا، اس لیے والدین کے حق کو مقدم ذکر کرتے ہیں۔ آج کل عمومی طور پر، ذرا میری گفتگو توجہ سے سنیں، آج کل عمومی طور پر پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے، دیندار کہلانے والے، جھبے اور دستار والے بھی، سب مردوں اور عورتوں، سب کی سوچ کیا ہو گئی؟ یہ رشتے چلتے ہیں، رشتے چلتے ہیں، تو کس بنیاد پر رشتے چلتے ہیں؟ رنگ کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد پر؟ ویری فیئر کلر ہونا مل صاحب۔ یہ لفظ کیا بتا رہا ہے؟ آپ بولیے، ہم نہیں بولیں گے۔ کیا بتا رہا ہے یہ لفظ؟ یہ سوچ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، بچی والے بھی یہ سمجھ رہے ہیں، بچے والے بھی یہی سمجھ رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی یہی سمجھ رہے ہیں، جبے دستار والے بھی یہی سمجھ رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ ویری فیئر کلر ہونا مل صاحب۔ مطلب یہ کہ رشتہ چلتا ہے کلر کی بنیاد پر، اور کر رہے بھی اسی کی بنیاد پر۔ کچھ لوگ قد، ہائٹ، بایو ڈاٹا میں کیا لکھ رہے ہیں؟ 5'3", 5'4", 5'6". کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ زندگی چلتی ہائٹ کی بنیاد پر۔ آپ کے ہاتھوں میں بھی بایو ڈاٹا ہے، وہ دیکھ لیجئے، میں غلط نہیں بول رہا ہوں۔ ہر کوئی پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، سب کا یہی حال ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں رشتے چلتے ہیں، کس کی بنیاد پر؟ رنگ کی بنیاد پر۔ رشتے چلتے ہیں قد کی بنیاد پر، اور رشتے چلتے ہیں آمدنی کی بنیاد پر۔ بچہ کتنا کماتا، پیچھے کے سورسز کیا ہیں، بابا کے، بھایا کے سورسز کیا ہیں۔ تو مطلب یہ کہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا دیکھا جا رہا؟ آمدنی دیکھا۔ اسی پر رشتے، بس یہ 3 چیزیں، بقیہ چلتا، بالا چھوٹے بڑے رہندے، تھوڑا سا فرق رہندے چلتا، لیکن یہ 3 چیزوں پر اتنے رشتے توڑ رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔
کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں رشتے چلتے ہیں یا تو رنگ کی بنیاد پر یا تو قد کی بنیاد پر، ہائٹ قد بولتے ہیں اس کو، قاف دال، قد کی بنیاد پر یا آمدنی کی بنیاد پر۔ اور دیکھ لو جن کی زندگیوں میں رشتے اس بنیادوں پر جڑے، لڑائی جھگڑے کے حوالے ہو گئے، کورٹ کچہریوں کے حوالے ہو گئے، نہیں بھی گئے تو زندگی میں سکون نہیں ہے۔ جو پھٹ گئے وہ کورٹ کچہریوں تک چلے گئے، جو نہیں پھٹے اندر اندر گھٹ رہے وہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس شریعت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے رشتے ان بنیادوں پر نہیں، رشتے تین بنیادوں پر چلتے ہیں۔ رشتے تین بنیادوں پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جس بنیاد پر خاندان جڑتے ہیں، دل ملتے ہیں، رشتے چلتے ہیں، پہلی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد وہ ہے صبر۔ بولنے میں اتنا چھوٹا اور مختصر لفظ ہے صبر کا، لیکن اتنا کڑوا لفظ ہے یہ، حقیقت میں پریکٹیکل کے اعتبار سے اتنا کڑوا لفظ ہے کہ آدمی کبھی کبھی جیسا بے قابو ہو جاتا۔ لیکن بات وہی ہے کہ رشتے چلتے ہیں صبر کی بنیاد پر۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ مزاج کے خلاف اگر کوئی حالات پیش آ جائیں، اردو سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مزاج کے خلاف اگر کوئی حالات پیش آ جائیں، اس کو لے کر چلنا، یہ ہے صبر۔ آدمی مکھا تھوڑی دیر کے واسطے برداشت کر سکتا، مگر مزاج کے خلاف حالات پیش آ جائیں، اس کو لے کر چلنے میں ہر سیکنڈ میں اندر سے ٹوٹتے رہتا ہوں، ہر سیکنڈ میں۔ مگر فرمایا رشتے اس کی بنیاد پر چلتے ہیں، مزاج کے خلاف حالات پیش آ جائیں، آدمی اس کو لے کر چلنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے، 25 سال کی عمر میں حضور کی زوجیت میں آئیں۔ سرکار کی عمر تھی 25 سال، اور حضور کے ساتھ جو زندگی گزاری ہیں وہ 27 سال تک حضور کی زوجیت میں رہی، اور بعض روایتوں میں 25 سال تک۔ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد کتنے سال رہی بیوی بن کر؟ 25 سال تک۔ 25 سال کل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سب شادی کی زندگی ہے پیغمبر کے ساتھ۔ ادھر حضور کی زوجیت میں آئی، اس کے بعد ایسے سخت ترین حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 15 سال کے بعد شروع ہوئے۔ 15 سال تک تو اولاد ہوئی، کوئی زیادہ مرحلہ نہیں آیا، کیونکہ حضور نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ہی آپ پر حالات شروع ہوئے۔ اس سے پہلے تو مکے والے آپ کو امین صادق کہتے تھے۔ جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مکے والے مخالفت میں جی صاحب آگے بڑھے، اتنا بڑے 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ خدیجہ کون ہے؟ اتنی بڑی مالدار خاتون، پورے مکے میں ان سے بہتر تجارت کسی کی نہیں، ان سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں، بڑے گھرانے کی بچی، کھاتے پیتے گھرانے کی بچی، لیکن شوہر کے ساتھ نباہ کا حال یہ ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ ہوا تو حضرت خدیجہ
میں امیر ہوں، میں مصیبت برداشت نہیں کر سکتی، اپنے گھر میں نہیں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں سماجی بائیکاٹ نے برابر ساتھ دیا۔ اور بائیکاٹ کا مطلب بھی ایسا نہیں تھا کھانا پانی بند ہو گیا تھا۔ حضور درختوں کے درمیان میں چل پھر کر کہیں سے درختوں کی چھال، کہیں سے کوئی چمڑا، کہیں سے کوئی جیسا جنگلی پھل، کہیں کوئی صاف پتے لے کر آتے، حضرت خدیجہ اور آپ کی جو بیٹیاں اس وقت میں تھی ان لوگوں کو بلا کر وہ پتے، وہ جیسا جو ہے درخت کی چھال وہ کھا لیتے۔ مالدار، پورے مکے کی مالدار، لیکن خلاف جیسا مزاج حالات پیش آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ساتھ نباہ کر کے امت کو بتلایا، ازدواجی زندگی میں کسی کے ساتھ جڑ جانے کے بعد مزاج کے موافق حالات ہوں، یہ سب جو ہے مزاج کے خلاف حالات ہوں، ہر دو حالتوں میں شوہر کے ساتھ چلنا ہی زندگی ہے۔ آج ہم نے یہ سبق نہ اپنی بچیوں کو بتایا نہ اپنے بچوں کو بتایا۔ ایک صاحب آخری جمعہ کی بھی نہیں ہوئی، رس گئے، شوہر ہے، مرد ہے، پوچھے بھائی کائے کو رسے؟ سنو ذرا، کائے کو رسے؟ بولے پہلی مرتبہ میں داماد بن کے گھر کو گیا تھا تو حسیر پہ کھانا نکالے۔ کس پہ کھانا نکالے؟ داماد کا اکرام ایسی ہوتا کیا حسیر پہ نکالتی؟ اب بول، خلاف صبر کس کا نام ہے؟ تمہارے گھر میں ہو سکتا ہے کہ نظام کا بستر ہو، تمہارے گھر میں ہو سکتا ہے کہ تاج محل کا تخت ہو، لیکن خلاف مزاج حالات پیش آ جائیں اس کو لے کر چلنے کا نام ہی تو صبر ہے۔ اب آپ بتلائیے، حسیر پہ کھانا نکالے، اس پر رسا جا رہا ہے۔ زندگی گاڑی چلے گی، جمعہ کی کے اندر ہی شروع ہو گئی کھٹ پٹ، کیسے چلے گی آپ بتائیے؟ آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کا فرنیچر، آپ کا اسٹیٹ، جیسا آپ کا جیسا درجہ، آپ کا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں اعلیٰ ہو، لیکن جہاں آپ مہمان بن کے گئے ہیں وہاں آپ کی سوچ یہ کیسی؟ بیوی کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو خلاف مزاج حالات پیش آ جائیں تب بھی لے کر چلنا یہ ہے۔ رشتے نبھتے ہیں، آپس کے حقوق چلتے ہیں، زندگی کی گاڑی چلتی ہے، رشتوں میں نبھاؤ اور جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ کب؟ جبکہ آدمی صبر، وہ بھی صبر کرے، یہ بھی صبر کرے، وہ بھی صبر کرے، یہ بھی صبر کرے۔ آپس آرام کا وقت ہے گھر میں، عشاء کے بعد ظہر کے وقت میں عام طور پر آرام کا وقت ہے۔ اچانک گھر میں مہمان آ گئے، صبح سے کرتے کرتے 10-11 بجے تک سب کہاں کے وہاں کے چپے دھو دھلا کو کر کو اب ذرہ لیٹیں گے بلکہ ایسا بستر پہ گئے کھڑا، بلکہ مہمان آ گئے۔ روٹیشن میں آرام کا ٹائم ہے، لیکن اچانک کیا نکل گیا؟ ارے بولو نا، جو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مہمان کام نکل گیا نہ نکل گیا؟ اب بگونے پٹک رہی، شوہر گھر والا بول رہا کیا لاتی، کیا تمہاری منڈی لاتی، کیا لاتی، کیا کھلاتی، میرا کلیجہ کھلاؤ۔ آرام کے وقت میں خلاف مزاج حالات پیش آ جائیں، لے کے چلنے کا نام صبر ہے۔
ہم نے کبھی بچیوں کو یہ سبق پڑھایا؟ اٹھا پٹک، جھڑکیاں، بات کرنے کا لہجہ بدل گیا. جی اب آپ بولیے ایسے وقت میں وہ آنے والا تو آتا، وقتی طور پر چلے جاتا، لیکن خلش کس کے دل میں آتی ہے؟ کس کے دل میں خلش آئے گی؟ ارے میرے دوست آئے تو ایسی بات کری، اگر ایک مرتبہ خلش آ گئی، اب تم دنیا کا کوئی ایسا لکوڈ نہیں ہے جو لگا کے اس کو آپ پاٹ سکے. آئینے پہ آ گئی لکیر تو پھر دنیا میں کوئی کیمیکل نہیں ہے جو اس کے لکیر کو مٹا سکے. دل میں ایک مرتبہ آ گیا تو ختم گئی. اب تعویذوں سے دور ہونے والا نہیں ہے وہ، نیمبو ناریلوں سے دور ہونے والا نہیں ہے وہ آ گیا. اس لیے آنے سے پہلے بتایا گیا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رشتوں کو جوڑ کے چلو تو پھر خلاف مزاج حالات پیش آ جائیں اس پر صبر کرنا. میاں بیوی دونوں میں چخپخ چل رہی تو چلنے کا نام ہی زندگی ہے، کبھی نرم کبھی گرم. ایک گھر کے تو ہے نہیں. ان کی پرورش الگ انداز سے ہوئی، ان کی پرورش الگ انداز سے ہوئی، انہوں الگ گھر کے انہوں الگ گھر کے، تو آواز کھٹپٹ آنا ہی زندگی کی علامت ہے. جب دونوں کے اندر ناچاخیاں کسی وجہ سے پیش آ گئے، چار خاندان کے بڑے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے. اب ظاہر بات ہے کسی کے موافق میں ہوگا اور کسی کے اگینسٹ میں ہوگا، کسی کی تائید میں ہے تو کسی کی مخالفت میں ہوگا. بچی کو تو ڈانٹتے یا بچے کو تو بھی ڈانٹتے. خلاف مزاج اگر بڑے فیصلہ کرے، اب ہے امتحان. کتان کی ساڑی لائے تک پین کو چلنا، جی لائے تو پکا کے دینا کمال نہیں ہے. مزاج کے خلاف ہوتے وقت میں برداشت کے ساتھ چلنا، یہ ہے اصل میں. بڑے بولے بچے کو خبردار تیری غلطی ہے، بچی کی کچھ بھی غلطی نہیں ہے. ہاں میں کماتا ہوں، مرد کو گالیاں کھلائی نہیں، آپ کی غلطی ہے. بڑوں کے فیصلے کو قبول کرنا، یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. اگر بچی کے خلاف میں ہے، اگرچہ کہ دل اس کو تسلیم نہیں کر رہا، اس کے باوجود بڑے فیصلہ کر دیے، اس کو لے کر چلنا، یہ ہے. آج ہمارے گھروں میں ہم نے زیورات، فرنیچر اور کپڑے اور لتوں کے لیے تو مہینوں سال لگا دیے، لیکن رشتوں کو جوڑنے میں اور جوڑنے سے پہلے نہ بچی کا مزاج بنایا نہ بچے کا مزاج بنایا، نہ ان کو سمجھایا نہ ان کو سمجھایا، نہ ان کو بتایا نہ ان کو بتایا. نتیجہ یہ ہے کوئی پھٹے ہیں کوئی نہیں پھٹے، لیکن بہرحال اندر اندر گھٹ گھٹ کے زندگی گزر رہی ہے. حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت اگر ظالم بنے، عورت اگر شوہر پر ظلم کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے دنیا میں خالی مردیں ظلم کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے، عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں. اسی لیے حدیث میں حدیث کی تشریح پڑھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، فاظفر بذات الدین. اپنے غلاموں کو رسول نے مشورہ دیا، دیندار عورت کو ترجیح دو، نکاح میں دین دیکھو. اس کی تشریح میں لکھا دین ہی کیوں. کیا عجیب بات لکھی صاحب. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، حدیث کو اس کی تہ تک پہنچ کر سمجھایا. ہم لوگ فرمایا کہ دینداری کو ترجیح کیوں دینا، مال کو، حسب نسب کو، خاندان کو، اس کو دیکھ کے شادی مت کرو، بلکہ دینداری کو ترجیح دے کر شادی کرو. کیوں آخر دینداری کی ترجیح کی وجہ کیا ہے؟ کیا بات لکھی صاحب. لکھا بچے میں اگر دینداری ہے اور بچی پھوہڑ ملی، بد زبان، منہ کھولے تو خالی گالیاں، جب دیکھے تو بکواس،
جب دیکھے تو الا بلا، نہ شوہر کا مقام نہ بڑوں کی عزت، جب دیکھے پھٹ پٹ پھٹ پٹ پھٹ پٹ۔ اگر ایسی رہی تو بچہ اپنی دینداری کی وجہ سے اس کو نبھا کے چلے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ اور اگر بچی دیندار ہے، یہ پی کو آ کو مارنے والا ہے، ایسے بھی ہے مردہ، ظلم کرنے والے، دانے دانے کو ترسانے والے، جی محنت مزدوری کر کے وہ لاتے وہ بھی چھین لیتے ہیں پینے کے لیے۔ فرما کہ اگر عورت دیندار ہے اور مرد ظالم ہے تو عورت اپنی دینداری کی وجہ سے کبھی شوہر کی شکایت نہیں کرے گی، جی صاحب نبھا کے چلے گی۔ اسی لیے کہا گیا دیندار کو ترجیح دو۔ تو پہلی چیز رشتوں کے نبھانے میں صبر ہے۔ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں اور اگلی آنے والی نسلوں کو بھی اسی جی صاحب اس کے اوپر تیاری کریں۔ سرکار کی شریعت میں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، رشتوں کی بڑی اہمیت۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا حق مانگتے ہو، رشتے کو جوڑتے ہو اور حق مانگتے ہو۔ اس لیے اس اللہ سے ڈرو جس خدا کا نام لے کر تم حق مانگتے ہو۔ تو پہلی چیز ہے صبر، یعنی خلاف مزاج حالات پیش آ جائیں اس کو لے کر چلنا۔ اور دوسری چیز ہے خدمت۔ یہ رشتے چلتے ہیں کس کے ساتھ؟ خدمت کے ساتھ۔ خدمت خالی عورت ہی نہیں، دونوں طرف سے خدمت ہونا، دونوں طرف سے، شوہر بھی بیوی کی خدمت کرے، بیوی بھی شوہر کی خدمت کرے۔ ہاں غلبہ خدمت کی ذمہ داری کا عورت کے اوپر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر خدمت نہ کرے۔ اٹھا کے دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ غزوہ بدر کا موقع ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہو رہی تھی، غزوہ بدر۔ ایک ایک آدمی کی قیمت تھی وہاں، کیونکہ مسلمان گنتی کے 313 تھے اور ادھر سے دشمن 1000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ آ رہا تھا۔ مقابلہ بڑے کاٹے کا اور پہلی مرتبہ مقابلہ تھا، ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ اس موقع پر حضور کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی۔ نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، بڑی بیٹی کا نام زینب ہے اور دوسری بیٹی کا نام رقیہ۔ یہ رقیہ جو نام کی بیٹی تھی بیمار تھی، اور ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ حضرت رقیہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد ہیں سرکار کے دوسرے داماد۔ جب یہ بدر میں لڑائی میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا تم اپنی بیوی رقیہ کی خدمت میں رہو۔ جنگ کے مقابل میں حضور نے بیوی کی تیمارداری اور بیوی کی خدمت کو ترجیح دے کر امت کو بتایا کہ جی صاحب دین کا وہ تقاضا نہیں، دین کا یہ تقاضا مقدم ہے۔ عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے، اور دین کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا جیسے وہ ہے، دین کا تقاضا بیوی کی خدمت بھی ہے۔ ہم نے گھر والی کی تیمارداری اور خدمت کو خدمت ہی نہیں سمجھا۔ بیوی ڈیلیوری کے مومنٹ پہ چلے گئے، میرے بخاری پڑھنا ہے، میرے وہاں جانا ہے، میرے یہاں جانا ہے، وہاں تقاضا ہے۔ دیکھ تقاضا کیا ہے، یہاں پیغمبر کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ جی صاحب بدر کی لڑائی میں شریک ہونے کے مقابل میں بیوی کے پاس قریب رہنا تمہارا جی صاحب فرض ہے، کیونکہ بیوی کو شوہر کی قربت سے جو سکون ملتا ہے، آدھی بیماری تو اس کے رہنے سے ہو جاتی، اور ہم لوگ کیسے ہیں الحمدللہ، دواخانے میں چھوڑ دیے تو پلٹ کے نہیں دیکھے، وہاں سے فونوں پہ خالی باتیں کر لے رہے، اور اگر بیٹی ہوئی بولے تو وہ بھی نہیں جاتا دلندر۔ ساس کے اوپر گتا چھوڑ دیا نا، کر لو تم لگا،
یا نماز پڑھا پہلی صف میں آ کے اللہ اکبر بول. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے کیا حکم دیا؟ بیوی کی تیمارداری کرو. دین کا وہ تقاضا جہاد کا اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ. اٹھا کے دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول مجھے جہاد میں جانا ہے، آپ کہیں لگا دیجئے. حضور نے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہیں. ان کی خدمت کرو، وہاں نہیں جانا، یہاں کرو. کیونکہ ان کی کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں، تم یہاں رہو وہاں نہیں. شوہر بھی بیوی کی خدمت کرے اور بیوی بھی شوہر کی. بیوی تو شوہر کی خدمت کرتی ہی ہے، لیکن کرنے میں فرق ہے. آج کل تو ہم بچیوں کو ایسا تیار کرے ہیں، شوہر کی خدمت نوکرانیاں کے حوالے کر دے رہے ہیں. جی کپڑے انہیں آ کو دھونا. تمہارے مرد کے کپڑے پرئی عورت کیسا دھوتی جی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بڑی جیسا باعزت خاتون کوئی ہے؟ حضرت عائشہ جن کا کمرہ سرکار کی قیامت تک کی آخری آرام گاہ کے طور پر اللہ نے قبول کیا، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ آج بھی سرکار کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے آتے. یہ حضرت عائشہ سرکار کا سر دھوتی تھی. حضرت عائشہ کنگھا کرتی تھی. حضرت عائشہ خود سرکار کے سر سے جو نکالتی تھی. حضرت عائشہ خود. ترمذی اٹھا کے دیکھو شمائل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھا حضرت عائشہ خود کرتی تھی. سر دھونا حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھی. سر کے بال سے جو نکالنا حضرت عائشہ خود کرتی تھی. شادیوں کتنے سال ہوا؟ پوچھو بیگم کبھی سر میں سے جو نکالے کیا؟ سر کو تیل لگائے کیا؟ میں وہ گوپال کی دکان میں جا کے وہاں تیل لگا لے کے آ جاتا، ختم. جہاں کا کو لگا دے. خدمت کس کو سمجھ رہے ہیں؟ خالی پکانا، منہ پہ پھینک دینا، دھو دینا، وہاں رکھ دینا، سمجھ میں ایسو پہن لو، سمجھ میں ایسو کھاؤ. یہ خدمت نہیں ہے. خدمت یہ ہے ان کاموں کو کرنا جن کاموں سے شوہر فوراً خوش ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے تو بڑی ہوئی نہیں ہے ہماری بیٹیاں. حضرت فاطمہ کو دیکھو جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ملنے خود سرکار حضرت فاطمہ کے گھر کو جاتے تھے. اب بیٹی اگر آ گئی تو کھڑے ہو جاتے تھے، باپ کھڑے ہو جاتا تھا. جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو آتے دیکھتے سرکار کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے. اور ایک بات رک کے سمجھو، محرم عورتوں کے ساتھ گلے ملنا نہیں ہے. یہ فلموں میں سیریلوں میں دیکھ دیکھ کے محرم نامحرم کے ساتھ جیسا گلے ملنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ سیکھنا بابا. بیٹی ہے، بیٹی کے ساتھ اظہار محبت باپ کے لیے کیا طریقہ، حدود ہیں حدود. ہم نے نقل مارنے کو یہ سب صحیح چیز سمجھا، فلموں میں کر رہے ہیں، سیریلوں میں کر رہے ہیں. ارے باپ، بیٹی بڑی ہو گئی تو بالغ بیٹی کے ساتھ اگر باپ اظہار محبت کرے گا اس کے حد ہے، لیکن گلے نہیں لگانے نے کہا ہے. سرکار نے کوئی طریقہ چھوڑا نہیں. ہمارے کیا معلوم فلم سیریلاں دیکھ رہے ہیں بس دھن اور تابیہ جا کر دھوڑ بول کے بابا کے گلے پڑے، یہ سب بھائیاں کے گلے پڑے. پڑھنے کا طریقہ ہے ماں. شوہر بھی ہے مرد بھی ہے، باوا بھی ہے تو بھی مرد بھی ہے، بھائی ہے تو بھی مرد ہے. وہ حدود ہیں، حدود اظہار محبت کے طریقے ہیں.
بیٹی آتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار اظہار محبت کرتے، ہاتھ ایسا پکڑ کے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے. یہ ہے طریقہ، لیکن گلے لگا لینے کا نہیں ہے. سیرنا دیکھ رہے ہیں، عورتاں بھی ایسی سمجھ رہے ہیں، دھڑ بڑھ کے گلے پڑ رہے ہیں بھایا کے یہ صاحب جو ہے، اور باپ کے گلے بھی ایسے پڑ رہے ہیں. حد شریعت نے حد بتائی. دو جگہ بوسہ دینا پیشانی پہ. ایک، جو اپنا قریبی آدمی اگر انتقال کر جائے تو میت کو پیشانی پہ بوسہ دینے کا طریقہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، اس کے بعد پیشانی پر بوسہ دیا. ہم تو اتنے وہ ہیں، کتنی دور سے کی کپڑا لگا کو کھڑے ہو جاتے ہیں. بابا کی پاس بک کہاں ہے وہ پہلے گھومتے رہتا دماغ میں. لیکن بابا کا یہ حق ہے کہ جس باپ کی کمائی پہ پلا بڑا، وہ باپ آج آخری سفر پہ جا رہا ہے، پیشانی پہ بوسہ لینے کی توفیق نہیں ہوتی. باہر کھڑے کو جس ساتھ تبصرے کر رہا، بابا بہت اچھے تھے، بابا بہت اچھے تھے، بہت رکھو گئی، وہاں رکھو گئی، یہاں رکھو گئی. پیشانی پہ بوسہ ایک ماں ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا آیا تو کیا کرنا؟ گلے پڑ کے رونا. کیسا ماں کے ساتھ اظہار محبت کرنا ہے؟ ماں کی پیشانی کو بوسہ دے یا نہیں. حد ہے، حد. باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ اظہار محبت کے حدود ہیں. ہم نے دین سیکھا ہی کہاں؟ شریعت کو تو جی صاحب ہم نے اپنے گھر کی لونڈی بنا لی، جس کو جو سمجھ میں آ گیا بس وہی چائز ہو گیا. تو ایک، میت کو اگر بوسہ دینا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، باپ داخل بہن ہے، تو کہاں بوسہ دے؟ پیشانی پہ. اور پکڑنے کا طریقہ ایسا نہیں، پکڑنے کا طریقہ ایسا، سیکھنا یہ سب چیزیں. غیروں کو کیا اسلام کی دعوت دیں گے؟ کیا بتائیں گے اسلام کے اندر حدود کیا ہیں؟ شریعت کے اندر جہاں رائٹس لکھے گئے ہیں وہاں آپ کے حدود بھی لکھے گئے، ان کی لمٹ بھی بتائی گئی. ایسا نہیں ہے کہ جس صاحب حق بتا لمٹ نہیں بتا، لمٹ بھی بتا، رائٹس بھی بتا، دونوں بتائے. حق بھی ہے، حد بھی ہے. اس کی وجہ سے اس کو نہیں توڑیں گے، اس کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑیں گے. اتنی محبت کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. مگر شوہر کے گھر حضرت علی کو جب گئے تو جب بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتے کپڑے پورے میلے رہتے. کیوں؟ شوہر کے گھر جھاڑو دینے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے کپڑے میلے ہو جاتے، پانی بھر بھر کے لانے کی وجہ سے ہاتھوں میں جی صاحب چھالے آ جاتے، مونڈھے کے اوپر گٹھے آ جاتے پانی جی صاحب دھو دھو کے. لیکن حضور نے کبھی حضرت علی سے یہ نہیں کہا کہ اتنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے تم ایسا کام کراتے ہو. نہیں، شوہر کی خدمت بیوی نہیں تو اور کون کرے گی؟ ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ سے بڑی نہیں ہیں. حضرت فاطمہ کو تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ. خطبے میں سنتے ہیں جمعہ میں. خدمت. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خدمت کی، اللہ اکبر. حضور ہمارے شریعت میں 4 عورتوں کا درجہ بہت بلند ہے. حضور نے چاروں خواتین کی اتنی عظمت بتائی. اس میں ایک حضرت مریم، دوسرے حضرت خدیجہ، تیسرے حضرت عائشہ، چوتھے حضرت فاطمہ. یہ 4 عورتیں جن کی بڑی فضیلت ہے. ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطبے میں نے پڑھا خیر النساء خدیجہ، عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ حضرت خدیجہ. کس اعتبار سے؟ خدمت کے، شوہر کی خدمت کرنے میں حضرت خدیجہ کا کوئی ثانی نہیں ہے رضی اللہ عنہ، کوئی ثانی نہیں. معلوم ہے یہ وہ خاتون ہیں خدمت کی وجہ سے اللہ کا سلام آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے دعوت دین کے سلسلے میں، تو لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر ڈال دی.
جس سے آپ کا جسم زخمی ہو گیا. گھر آئے تو جسم سے خون نکل رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً دودھ کا پیالہ لے کر سرکار کے قریب پہنچی تاکہ آپ کو تسلی ہو. سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھیے کیا لکھا. جیسے حضرت خدیجہ پیالہ لے کر نبی کے قریب دوڑی تاکہ سرکار کو تسلی دے، اتنے میں ابھی خدیجہ قریب پہنچی نہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ. جبرائیل کی آواز آئی، حضرت خدیجہ وہی رک گئی کیونکہ حضرت جبرائیل ہیں. رک گئے اور جبرائیل کے الفاظ سنو کیا بول رہے ہیں. جبرائیل کہہ رہے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. خدیجہ کی یہ ادا جو آپ کو دیکھ کر زخمی حالت میں پیالہ لے کر دوڑی ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ جا کر میرے حبیب سے کہو کہ وہ خدیجہ کو میرا سلام سنا دینا. تہجد پہ سلام نہیں آیا حضرت خدیجہ کو، زیور کے اوپر خدیجہ کو سلام نہیں آیا، کپڑوں کے اوپر حضرت خدیجہ کو سلام نہیں آیا. سلام آیا خدیجہ کو تو شوہر کی خدمت میں آیا. آج ہماری عورتیں بول رہی وہاں ڈالنے کو کھاؤ. ارے شوہر کا مرتبہ کیا ہے، شوہر کی خدمت کی حد کیا ہے، کبھی سیکھا ہم نے؟ شوہر کی تڑپ کو اپنی تڑپ بنانا، شوہر کے غم کو اپنا غم بنانا، شوہر کی خوشی میں خود خوش ہو جانا، یہ ہے زندگی. اپنی انا اپنی ضد چلانا یہ زندگی نہیں ہے. اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، دل جڑتے نہیں. خدیجہ کو سلام آیا اللہ کا، حضرت خدیجہ رک گئی. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے خدیجہ کو یہ سب سلام بھیجا ہے، آپ کہیے ہمارے حبیب سے کہ خدیجہ کو سلام کہے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال کی ہوئی، نبوت مل کر جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سال گزرے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن ایسا نہیں گزرتا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. دن میں یا رات میں کسی نہ کسی انداز سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت خدیجہ نے وہ خدمت کی. اور ایک بات بتاؤں اگر آپ موقع دیں، اس خدمت کی برکت کیا ہوئی معلوم ہے؟ سرکار کو اگرچہ کہ 11 بیویاں تھیں، سن رہے ہیں آپ لوگ، سرکار کو اگرچہ کہ 11 بیویاں تھیں، لیکن اللہ نے نبی کو اولاد دی تو حضرت خدیجہ کو دی. نبی کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے، نبی کے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے. بقیہ کسی بیوی سے اولاد نہیں، اولاد بھی دی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ سے دی. یہ خدمت ہے. ہم اپنی بچوں کو بتائیں رشتے رنگ کے اوپر بنیاد پر نہیں چلا کرتے، ہائٹ کی بنیاد پر نہیں چلا کرتے. آج رشتے طے ہو رہے ہیں، ہائٹ 5'8" ہے مل صاحب، یہ 5'2" ہے، کیسا جمتا؟ فیئر کلر نہیں ہے. جو اس طریقے سے بچوں کو جو ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ بولیے کتنوں کے دل دکھا رہے تم. اور چن چن کے ہماری جیسا بوڑھی عورتیں بولتے چن چن کے چن پاڑی لائے، پھر کیا کری وہ؟ اوپر سے تو کچھ بھی نہیں، اندر سے ایسے کچوکے لگا رہی، اڑتے ہوئے ایک چرکا لگ رہا، بیٹھتے ہوئے ایک چرکا لگ رہا. تو رشتے چلتے ہیں صبر کی بنیاد پر، اور رشتے چلتے ہیں خدمت کی بنیاد پر. اور خدمت ایک طرفہ نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، خدمت ایک طرفہ نہیں ہے، خدمت 2 طرفہ ہے. میرے نبی سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، نبی گھر میں آتے، میں چولہے کے پاس ہوتی، سرکار دودھ نتھار دیتے، میرے کام میں تعاون کرتے.
کہاں اللہ کے بعد جس کا رتبہ ہے وہ گھر کے اندر کام کر رہا ہے، گھر والی کے ہاتھ بٹا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ گھر میں بنے فرعون بنے بیٹھے، ایک کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے، اور یہ سمجھنے کے ساتھ مرد کا کام بیٹھ کو رہنا، عورت کا کام باندی کے جیسا کرنا۔ تو پہلا صبر سے رشتے چلتے ہیں، رنگ و روپ سے نہیں، اور دوسرے خدمت سے چلتے ہیں، اور تیسرے ہے وفاداری۔ شوہر اور بیوی، شوہر بیوی کا وفادار بن کر رہے اور بیوی شوہر کی وفادار بن کر رہے۔ کوئی یہ رشتہ اتنا نازک ہے، ذرا بے اعتمادی آ گئی رشتہ ختم۔ اعتماد کے اوپر وفاداری کے ساتھ یہ رشتہ چلتا ہے، جہاں وفاداری میں خیانت آ گئی یہ رشتے ختم ہو جاتا ہے۔ بیوی یہ خیال کرنا شوہر کا مزاج کیسا ہے، شوہر بیوی کی غیرت کا خیال کرنا، شوہر بیوی کی غیرت کا خیال کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، اب ہمارے پاس تو سالی کا لفظ ہی گالی کے واسطے استعمال ہوتا، گالی دینا، سالہ سالی، اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اب سالہ سالی چونکہ گالی میں استعمال ہونے لگا، اب سالے کو سالانہ کو بولو، تو کیا روٹیشن میں کس کے واسطے یوز ہونے لگا وہ؟ سالے دے رہا بولے تو گالی دے رہا بولے ایسا، اس کو برا بھلا بول رہا بولے ایسا، حالانکہ لفظی اعتبار سے وہ خالی نسبت کی وضاحت کے لیے وہ لفظ ہے۔ اس لیے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جب یہ لفظ اپنے استعمال کی جگہ چھوڑ دیا اب وہ لفظ استعمال مت کرو۔ سالے کو بھی سالہ نہیں بولنا، کیونکہ وہ کیا سمجھتا انہیں، سالہ ہوں گا مگر انہیں گالی دے رہا سمجھتا انہیں، ایک تیر سے دو شکار، سالے کو سالہ بھی بول رہا گالی بھی دے رہا۔ اس وجہ سے اب سالے کو سالہ مت بولو، سالی کو سالی مت بولو، برادر نسبتی، برادر یہ صاحب جو ہے اخ بھائی ہمارا، ہاں برادر جی، یہ اخت نسبتی، برادر اخت جی صاحب نسبتی، یہ کہو، سالے کو سالہ مت کہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی بہن ہے، شادی ہوئی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک مرتبہ سرکار گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے تھے مدینے کے باہر سے، تو حضرت اسماء رضی اللہ جو رشتے میں سالی لگتی ہے، یہ کھجور کا کچھ حصہ پوٹلی بنا کر اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا کہ اسماء بیٹھ جاؤ، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، لے جاؤں۔ نبی کی نیت میں کوئی شک کر سکتا بھائی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں، فکر میں، کوئی جذبات میں کوئی شک کر سکتا؟ لیکن حضرت اسماء رکی رہے۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ، چلیں گے، ادھر ہی جانے، پیدل، وہ بھی بوجھ اٹھا کے جانا عورت کے لیے بڑا مسئلہ۔ لیکن حضرت اسماء نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی پیشکش، آپ جو حکم دے رہے ہیں بیٹھنے کا، میں اس کے خلاف نہیں کرتی، لیکن میرے شوہر کو ان کی غیرت یہ ہے کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے میں پیدل ہی آؤں گی، آپ چلیے۔ یہ ہے غیرت کا خیال کرنا۔ مرد باہر سے آئے تک ہی ہاہا کرتے ہیں، کون ہے نہیں وہ؟ بولے تو میرا چچیرے بھائی کا دوست ہے، میرے بھائی کے پڑوس میں رہتا، ہمارے ابا کا دوست ہے۔ تمہارے ابا کے دوست کو گھر میں بلا کو ہی ہاں کرو، بولی اماں گھر میں کس کو آنے دینا، گھر میں کس کو نہیں آنے دینا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو سفیان کی جی صاحب جو رشتے میں ہے، حضور کی بیوی تھی، بیٹی ام حبیبہ۔ ابو سفیان گھر آئے تو سرکار کا جو بستر بیٹھنے کا تھا وہ لپڑ دیا۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے بیٹی بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا تم بستر کے لائق نہیں ہو اس واسطے کہ تم ابھی ایمان قبول نہیں کرے، اور یہ سرکار کا بستر یہ کہتے ہوئے لپڑ دیا، ختم۔ شوہر کی غیرت کا خیال کرنا یہ عورت کی ذمہ داریوں میں وفاداری اسی کو بولتے ہیں۔ اب شوہر بول رہا بھائی تیرا فلاں رشتہ دار گھر میں نہیں آنا، میرے پسند نہیں ہے، ہاں رشتہ داروں سے نہیں ملنا کہتے انہوں کر لے جا کو کوسا کری،
اجی اماں وفاداری اسی کا نام ہے. شوہر کہے فلاں سے مت مل تو نہیں ملنا وفاداری ہے. آپس میں رشتے گھر جڑتے ہیں، دل جڑتے ہیں صبر کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ. اگر یہ نہ ہو پھر چاہے 10 تولے سونا بھی ڈال لو، کتان کے ساڑیوں میں لد بھی جاؤ، اور جی صاحب نوٹوں کے اوپر چلو اور سونے کے بستر پہ جی صاحب سو جاؤ، زندگی میں سکون نہیں ہے اور آپس میں محبت نہیں ہے. اس لیے ہماری جو شریعت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو شریعت ملی، حقوق والی شریعت ملی، اگر ہم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو جاری کریں. صبر، خدمت، وفاداری. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو سمجھنے، ان حقیقت کو سمجھنے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ان کی رعایت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے زندگیوں میں سکون نصیب فرما، گھروں میں سکون نصیب فرما، زندگیوں میں سکون نصیب فرما. اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حق تلفیوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، شریعت کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگیاں خاندانوں کے لیے جوڑ کا ذریعہ بنا، آپس میں توڑ کا ذریعہ نہ بنا. اے اللہ الفت کے، محبت کے فیصلے فرما دیجئے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.